قائد، یہ ابر کرم ہیں، اس طوفانی بارش میں ان کا گھر ڈوب گیا ہے۔ مسافر ہیں، سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں، اسی لیے یہاں پناہ لینے رک گئے ہیں۔ وہاں درخت کے نیچے کیا کر رہے ہو بھائی؟ ادھر اندر آ جاؤ۔ شکریہ بڑے صاحب۔ ارے آپ تو میرے قائد اعظم کی شکل ہیں، تم مجھے قائد کہہ سکتے ہو۔ اچھا بتاؤ کہاں رہتے ہو اور یہاں کیسے آنا ہوا؟ قائد، میں سرجانی ٹاؤن میں رہتا ہوں۔ اس بارش میں میری کٹیا ڈوب گئی ہے۔ گھر والوں نے تو کسی قریبی عزیز کے گھر پناہ لے لی اور مجھے کہا جہاں سر چھپانے کی جگہ ملے وہیں رک جاؤ۔ یہ تو بہت افسوس کی بات ہے کہ تمہارے پاس رہنے کا ٹھکانہ نہیں۔ تم کٹیا میں کب سے رہ رہے ہو؟ معلوم نہیں قائد، آنکھ کھلی تو کٹیا میں تھا۔ ہر سال برسات میں اماں ابا کو یہی ڈر لگا رہتا تھا کہ کٹیا کہیں بہہ نہ جائے۔ اسی ڈر کے مارے میرا نام بھی انہوں نے ابر کرم رکھ دیا کہ ہر ساون اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش برسائیں گے۔ اچھا یہ بتاؤ، حکومت وقت یا انتظامی امور پر فائز لوگوں نے اس ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کچھ کوشش کی؟ معلوم نہیں قائد، ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم مدد بھی کس ادارے سے طلب کریں۔ کیا مطلب؟ قائد، اس شہر کے پیچیدہ مسائل ہیں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک با اختیار عوام نے بے اختیار میئر کو منتخب کیا، پھر شہر کے کچھ علاقے وفاق کے زیر نگرانی ہیں اور کچھ صوبائی اور بلدیاتی حکومتوں کے۔ عین ایسا ممکن ہے کہ آپ کسی چوک پر چت ہو جائیں تو آپ کا سر وفاق کی طرف ہو، دھڑ صوبائی حکومت کی طرف اور آپ کی پشت بلدیاتی حکومت کی طرف۔ کوڑا اٹھانے کی ذمہ داری ایک ادارے کی اور اسے ٹھکانے لگانے کی ذمہ داری دوسرے کی۔ گئے دنوں شہر میں کئی عمارات ناجائز طور پر قائم کی گئیں، یہاں تک کہ نکاسی آب کے لیے جو نالے بنائے گئے تھے ان کے اوپر بھی ناجائز تجاوزات ہیں۔ اب آپ ہی بتائیں، یہ پانی ہے کہ حکمراں کہ سائرن بجاتا ٹیڑی پاپا کر کے اپنا راستہ بنا کر چلتا بنے؟ ان سب معاملات کی درستگی کے لیے اور مزید ترقیاتی کاموں کے لیے ایک بڑی رقم درکار ہے، تو ستم ظریفی یہ ہوئی کہ آخری مردم شماری میں صرف مردوں کو شمار کیا گیا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ میرا مطلب ہے کہ مردم شماری کے اعداد و شمار پر بہت سے لوگوں کو اعتراض ہے کہ کراچی کی آبادی آدھی بتائی گئی ہے۔ تو تم لوگوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ نہیں کروایا؟ کون کرے گا احتجاج؟ یہاں کس کے پاس اتنا وقت ہے؟ یہاں سب کو صرف اپنی فکر ہے، اپنی اپنی ڈفلی، اپنا اپنا راگ۔ پینے کے پانی میں گندے پانی کی لائن مل جائے تو صاحب ثروت لوگ منرل واٹر خرید لیتے ہیں۔ سرکاری اسکولوں میں تعلیم کا معیار گرا تو امیروں نے اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں داخلہ دلوا دیا۔ امن و امان کی صورتحال بگڑی تو دولت مند لوگوں نے اپنے لیے پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ کا انتظام کر لیا۔ اگر آج یہ لوگ اپنا اپنا سوچنے کے بجائے حکومت وقت کے آگے اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے تو ان کے بھی پیسے بچتے اور ہم غریبوں کا بھی بھلا ہو جاتا، ہے نا قائد؟ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو قائد۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہی یہی تھے کہ کسی طرح اس ملک کے امیروں اور غریبوں کے درمیان فرق رکھا جائے، پتہ نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ،
تمہارا ٹھکانہ اجڑ گیا، گھر سے بے گھر ہو، پر تم اپنے چہرے سے اتنے مطمئن کیسے دکھائی دے رہے ہو؟ اس لیے کہ اس مرتبہ مجھے امید ہے کہ حالات بدلیں گے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ میں نے سنا ہے اس مرتبہ اس شہر کے رؤسا کا بھی کافی بھاری نقصان ہوا ہے۔ میری تو کچی جھوپڑی تھی، ان کے تو محل ڈوب گئے ہیں۔ اب ان کو میری بات سمجھ آئے گی قائد؟ اچھا بتاؤ، میں تم لوگوں کی کس طرح سے مدد کر سکتا ہوں؟ قائد، آپ میئر کراچی اور وزیر اعلیٰ سے ملاقات کر لیں، کیا پتہ کوئی فائدہ ہو جائے۔ میں ان دونوں سے ملاقات کر چکا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کیوں قائد؟ انہوں نے کیا کہا؟ میں نے میئر سے پوچھا کہ بارش میں جو شہر کا نقصان ہوا ہے اس سے بچنے کے لیے پہلے سے اقدامات کیوں نہیں کیے گئے؟ تو موصوف کہنے لگے، قائد میرے پاس اختیارات نہیں تھے۔ میں نے کہا، میاں اگر آپ کے پاس اختیار نہیں تو پھر کس کے پاس اختیار ہے؟ تو کہنے لگے، قائد آپ نے کس میاں کو با اختیار دیکھا ہے؟ اور روتے ہوئے چلے گئے۔ اچھا، اور آپ کی وزیر اعلیٰ سے بھی تو ملاقات ہوئی تھی نا، انہوں نے کیا کہا؟ یہی سوال جب میں نے ان سے کیا تو کہنے لگے، قائد جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے۔ خیر تم فکر نہیں کرو، میں نے سوچ لیا ہے۔ میں اس شہر کے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ایک بہترین ٹیم تیار کر رہا ہوں۔ تم کل اسی درخت کے پیچھے سے ہماری مجلس شورا کی پیش رفت دیکھنا۔ ٹھیک ہے قائد، جیسا آپ کا حکم۔ میں یہیں رک جاتا ہوں۔ دل نا امید نہیں، ناکام ہی تو ہے۔ لمبی ہے غم کی شام، مگر شام ہی تو ہے۔ ہمیں یہاں کیوں بلوایا ہے قائد؟ کوئی خاص بات ہے؟ جی ہاں، ایک بہت خاص بات ہے لیاقت صاحب، بتاتا ہوں، سب کو آ جانے دیں۔ شکریہ آپ سب لوگوں کا۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ کراچی میں حالیہ بارش کے دوران یہاں کے باسیوں کا کافی نقصان ہوا ہے۔ میں نے اس سلسلے میں حکومتی نمائندوں سے بھی بات چیت کی، مگر لا حاصل۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کر اس شہر کے لوگوں کی مدد کی جائے۔ بھلا ہم مردہ لوگ ان کے کیا کام آ سکتے ہیں جناح صاحب؟ بھٹو صاحب، آپ تو کم از کم ایسا نہیں کہیں۔ ان لوگوں کو اکثر ایسا گمان ہوتا ہے کہ گھر گھر سے بھٹو نکلے گا۔ ہم مردہ ضرور ہیں لیکن ان کے دلوں میں آج بھی زندہ ہیں۔ بہت شوق سے میری تصویر سرکاری دفاتر میں لگاتے ہیں یہ لوگ۔ ان لوگوں کے یہاں پانی کی کتنی ہی تنگی ہو، پر تم لوگوں کے نام پر گلشن اور گلستان آباد کیے ہیں ان لوگوں نے۔ عیدی ایمبولنس آج بھی سڑکوں پر سائرن بجاتی دوڑتی نظر آتی ہے۔ زندہ ہے بی بی زندہ ہے کے نعرے آج بھی لگتے ہیں۔ ان کے یہاں مکہ چوک بھی ہے، ناظم آباد بھی۔ یہ سب ہمارے زندہ اور جاوید ہونے کی دلیل ہے۔ یہ زندہ دل لوگ ہیں بھٹو صاحب، بس ان کے ضمیر سو گئے ہیں۔ اسی لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم سب مل کر اس شہر کے لوگوں کی مدد کریں گے۔ کس کے حصے میں کیا آئے گا اس کا فیصلہ بھی آسان ہے۔ جس کے نام سے منسلک جو سوسائٹی یا علاقہ یا سڑک ہو وہ اس کی ذمہ داری۔ مثلاً ایم اے جناح روڈ کی دیکھ بھال میں خود کروں گا، اور وزیر مینشن اور گرد و نواح بھی میری ذمہ داری۔
سر اقبال، آپ کے حصے میں گلشن اقبال آئے گا۔ جی جناح صاحب، آپ فکر ہی نہیں کریں، سمجھیں دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر گلشن میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ جنرل ضیاء، آپ ڈیفنس اور کلفٹن کی کمانڈ سنبھالیں۔ آئی ہیو این آبجیکشن مسٹر جناح۔ جی بھٹو صاحب، آپ کو جنرل ضیاء کی تقرری پر کوئی اعتراض ہے؟ مجھے کیا اعتراض ہوگا قائد؟ اعتراض تو ڈیفنس اور کلفٹن والے خود کریں گے کہ وہ شخص جو 90 دن کا کام 11 سال میں نہیں کر سکا وہ۔ بھٹو صاحب، آپ جنرل ضیاء کی فکر چھوڑیں اور اپنے عزیز القدر نواسے کو اگلا سبق پڑھائیں کہ جب زیادہ پانی آتا ہے تو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ قائد، ڈونٹ یو وری، گھر گھر سے بھٹو نکلے گا، گھر گھر سے پانی نکلے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ جنرل ایوب، جنرل نہیں قائد، فیلڈ مارشل کہیے۔ معاف کیجیے گا، فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب۔ جی قائد، حکم کیجیے۔ کراچی کیپٹل سٹی تھا پاکستان کا، اپنا تو یہ کیپٹل ہے اور نہ ہی اس کے پاس کیپٹل ہے، اور یہ سب آپ کے دور حکومت میں ہوا۔ جی قائد، لیکن میرا خیال تھا کہ اس طرح اسلام آباد ہوگا۔ جنرل صاحب، اسلام آباد ہوا کہ نہیں یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، البتہ مسلم لیگ کے ٹکڑے ہو گئے۔ بہرکیف اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ کراچی کے لیے کیپٹل لے کر آئیں۔ اس کام کے لیے آپ کو اسلام آباد جانا پڑے یا راولپنڈی، یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ شوکت علی اور محمد علی، آپ لوگوں کے نام سے بھی اس شہر میں ایک گلستان سجا ہے۔ مسٹر چندریگر اور خواجہ ناظم الدین نظر نہیں آ رہے؟ شاید انہیں کسی نے آئی چندریگر روڈ اور نیا ناظم آباد کے حالات بتا دیے ہیں۔ بے نظیر بی بی، یس جناح صاحب، کراچی نے آپ کو بے حد محبتیں دی، اب لیاری کی جان ہے، لہٰذا آپ کے حصے میں لیاری اور اطراف کا علاقہ آیا ہے۔ ہو سکے تو برخوردار کو بھی اپنے ساتھ وہاں لے جائیے گا۔ قائد، جی جنرل ضیاء کہیے۔ کنگ فیصل کہہ رہے ہیں کہ شارع فیصل کی ذمہ داری وہ لیں گے۔ یہ ان کا بڑا پن ہے جنرل ضیاء، لیکن یہ ہمارا ملک ہے، ہم کب اسے اپنائیں گے؟ آپ ان کا بہت شکریہ ادا کریں، لیکن احترام کے ساتھ ان کی اس پیشکش کو مسترد کر دیں۔ شارع فیصل کی ذمہ داری کراچی کی عوام خود سنبھالے گی۔ نعمت اللہ صاحب، میں نے سنا ہے کہ کراچی میں انڈر پاس کی منظوری آپ کے دور میں ہوئی، لہٰذا آپ کے سوا ان کی نکاسی آپ کو کون بہتر سمجھ سکتا ہے؟ قائد، جی دی صاحب کہیے۔ میرے کو سرجانی ٹاؤن بھیجو، وہاں بہت تباہی ہے۔ ایدی صاحب، میں آپ کے آگے کچھ نہیں بول سکتا۔ قائد ملت، جی قائد اعظم کہیے۔ میں آپ کے ذمے 2 کام لگا رہا ہوں، ایک تو یہ کہ لیاقت آباد اور مکہ چوک کے علاقے آپ کی زیر نگرانی رہیں گے۔ مجھے معلوم ہے کہ اگر میں آپ کے سپرد شہید ملت روڈ بھی کر دوں تو آپ اپنی لیاقت سے بخوبی سنبھال لیں گے، لیکن میں اس سے زیادہ ضروری اس بات کو سمجھتا ہوں کہ آپ موقع نکال کر میئر کراچی سے ملاقات کریں اور ان کے گوش گزار 1947 کے وہ دن کیجیے گا جب آپ کے پاس بھی حکومت چلانے کے لیے وسائل نہیں تھے، لیکن چونکہ نیتیں ٹھیک تھیں اور ارادے پختہ، تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا، لوگوں نے بھروسہ کیا اور راستے بنتے چلے گئے۔
آپ ان سے کہیے گا کہ آپ کے پاس بھی جو وسائل تھے ان کو استعمال میں لاتے تو مشکل کی اس گھڑی میں کراچی کی عوام آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہوتی۔ قائد ادھر میری طرف دیکھیں۔ ہاں ابر کرم، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ قائد، دو زبردست خبریں ہیں میرے پاس، کہو۔ ایک تو یہ کہ کراچی کے کچھ علاقوں میں عوام اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے سڑکوں پر نکل آئے ہیں، مگر ڈر ہے کہ ان کے خلاف پرچہ نہ کاٹ دیا جائے۔ اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اپنے جائز مطالبات کے لیے آواز اٹھانا ہر شہری کا بنیادی حق ہے، یہی زندہ قوموں کی نشانی ہے۔ ہم نے اسی طرح اس ملک کا مطالبہ کیا تھا، لیکن یاد رہے ریاستی اداروں اور ان میں کام کرنے والے اہلکاروں کی عزت آپ پر لازم ہے۔ آج آپ اپنے شہر کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کل آپ کو ملک کے لیے آواز اٹھانی پڑے، اور مستقبل قریب میں بنی نوع انسان کے لیے۔ میں فیض اور جالب آپ کے ساتھ کیے دیتا ہوں۔ جی قائد، آج بازار میں پا بجولا تو نہیں، البتہ پا بھگونا ضرور ہوگا۔ خیر، ان کا دمساز اپنے سوا کون ہے؟ شہر جانا میں اب باصفا کون ہے؟ تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون، اپنا ہم پر چلے گا تمہارا فسون۔ چارہ گر میں تمہیں کس طرح سے کہوں، تم نہیں چارہ گر کوئی مانے مگر، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ اور دوسری خبر یہ ہے قائد کہ ابھی ابھی ٹیلی ویژن پر اعلان ہوا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے کراچی شہر کے لیے خاص طور سے 1100 ارب کے پیکج کا اعلان کیا ہے۔ 1100 ارب، یہ تو بہت زیادہ ہوتے ہیں بھائی۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے قائد؟ 1100 ارب کا انتظام تو میں بھی کر لیتا۔ ضیاء صاحب، یہ الف سے ارب کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کو معلوم بھی ہے ایک ارب میں کتنے زیروز ہوتے ہیں؟ یس قائد، وائی ناٹ؟ قائد، کوئی اور سوال پوچھ لیں؟ کراچی کی مناسبت سے یہ سوال کچھ ٹھیک نہیں۔ جواب ضیاء صاحب دیں گے اور شامت میری آئے گی۔ خیر ابر کرم، تم میری بات بہت غور سے سنو۔ اب چونکہ ریاست حرکت میں آ گئی ہے، لہٰذا ہمیں ریاست کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے۔ میں اور میرے یہ ساتھی یہیں سے صورتحال کا جائزہ لیں گے اور بوقت ضرورت تمہاری مدد کے لیے میدان میں اتریں گے۔ تم لوگ ریاست سے اپنے جائز مطالبات کا تقاضا ضرور کرنا، لیکن کبھی فرصت ملے تو یہ بھی سوچنا کہ تم میں سے ہر کوئی اس شہر کو کتنا اپنا سمجھتا ہے۔ خدا تمہارا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ شکریہ۔